بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلو کما رأیتمونی اصلی صدق رسولہ النبی الکریم۔ محترم سامعین و ناظرین، جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ ہم نے گزشتہ نشست میں اس عنوان کے اوپر گفتگو کی تھی کہ کیا وجہ ہے کہ ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن اس کے باوجود عملی زندگی میں ہم لوگ بڑے بڑے کبیرہ گناہ کرتے ہیں۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم لوگ نماز پڑھیں، ہماری نماز ہمیں ان برائی اور بے حیائی کے کاموں سے روک دیتی، لیکن عملاً ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہم لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں اور بڑے بڑے گناہ بھی کرتے ہیں، بڑے بڑے جرم بھی کرتے ہیں۔ وہ وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ نماز کے اندر وہ کون کون سی خرابیاں یا کون کون سی بڑی غلطیاں ہو سکتی ہیں کہ جس کی بنا پہ ہماری نماز حقیقت میں نماز نہیں ہے۔ نماز تو ہم پڑھتے ہیں لیکن اس نماز کے اثرات ہماری زندگی پر مرتب نہیں ہوتے۔ تو ہم نے اپنی عملی زندگی میں جو چیزیں دیکھیں وہ کچھ آپ حضرات کے گوش گزار کر دیتا ہوں۔ ان میں سے پہلی جو چیز ہے کہ ہم لوگ نماز با جماعت ادا کرتے ہوئے کچھ غلطیاں کرتے ہیں۔ ان میں سے پہلی غلطی نماز با جماعت ادا کرتے ہوئے جو ہم سے صادر ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ امام سے پہلے تکبیر تحریمہ کہہ دیتے ہیں ہم لوگ، یعنی امام ابھی تکبیر تحریمہ نہیں کہتا، اس سے پہلے ہم لوگ کہہ دیتے ہیں۔ تو یہ ایسی بڑی غلطی ہے کہ جس کی وجہ سے ہماری نماز ہوتی ہی نہیں ہے۔ بظاہر تو ہم لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، حقیقت میں ہماری نماز نہیں ہوتی۔ یہ پہلی غلطی ہے۔ دوسری غلطی کہ ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، نیت باندھی اللہ اکبر، اس کے بعد خارج کرنا شروع ہو جاتے ہیں، سکون سے، اطمینان سے، خشوع اور خضوع کے ساتھ ہم لوگ نماز نہیں پڑھتے۔ میں نے اچھے بھلے پڑھے لکھے سلجھے ہوئے ایجوکیٹڈ بچوں کو دیکھا کہ اپنی عملی زندگی میں وہ بالکل ٹھیک ہیں، مہذب طریقے سے آپ سے گفتگو کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی نماز شروع کرتے ہیں نیت باندھنے کے فوری بعد وہ خارج کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کبھی ناک میں خارش، کبھی سر پہ خارش، کبھی جسم کے دیگر اعضاء کے اوپر خارش کر رہے ہیں۔ حرام ہے کہ پوری نماز کے اندر 2 منٹ کے لیے بھی وہ سکون کر لیں۔ جان بوجھ کر تو نہیں کر رہے ہوں گے لیکن لاشعوری طور پر اس طرح کے کام ہم سے ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے نماز کے اندر سکون، اطمینان، خشوع خضوع پیدا کیجیے۔ ہمارے ہاں 2 لفظ بولے جاتے ہیں فقہ کی اصطلاح میں، ایک ہے عمل قلیل اور ایک ہے عمل کثیر۔ عمل کثیر یہ ہے کہ بندہ نماز کے اندر ایسا کام کر لے کہ دیکھنے والے کو یہ محسوس ہو کہ یہ بندہ نماز نہیں پڑھ رہا۔ ایسا کام کرنے سے بندے کی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ عمل قلیل یہ ہے کہ بندہ اس طرح کا کام کر لے کہ دیکھنے والے کو یہ محسوس ہو کہ بندہ یہ نماز کے اندر ہی ہے لیکن نماز کے اندر کچھ حرکت کر رہا ہے۔ تو عمل قلیل کے بارے میں 2 قول ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ایک رکن کے اندر، مثال کے طور پر قیام کر رہے ہیں، ایک رکن قیام ہے، اس قیام کے اندر اگر آپ نے 3 دفعہ عمل قلیل کر لیا تو آپ کی نماز ضائع ہو جائے گی۔ دوسرا قول یہ ہے کہ ایک رکن نہیں، پوری نماز مراد ہے کہ پوری نماز کے اندر اگر آپ نے 3 دفعہ عمل قلیل کر لیا، کوئی ایسی حرکت کر لی جو نماز کے منافی تھی، خشوع خضوع کے منافی تھی، وہ آپ نے ایسی حرکت کر لی تو اس وجہ سے 3 دفعہ کرنے سے آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ تو لہٰذا عمل قلیل اور عمل کثیر دونوں سے اجتناب کیجیے۔ اور تیسرے نمبر پہ جو بڑی غلطی ہم لوگ نماز میں کرتے ہیں
وہ یہ ہے کہ اکیلے جب نماز پڑھ رہے ہوں تو نیت باندھنے کے بعد ہم لوگ قرات اپنی زبان سے کرنے کی بجائے دل کے اندر قرات کرتے ہیں اور منہ کو بند کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس طرح بیٹھے ہوئے ہیں اور دل کے اندر قرات کر رہے ہیں۔ تو یاد رکھیے، دل کے اندر پڑھنے سے قرات نہیں ہوتی، وہ قرات ہی نہیں ہے۔ قرات وہ ہوتی ہے جو آپ زبان سے ادا کریں الفاظ کو۔ چوتھے نمبر پہ جو غلطی ہے وہ یہ ہے کہ امام کے ساتھ جب نماز پڑھ رہے ہیں، نماز با جماعت، رکوع اور سجدے میں امام سے پہلے ہم لوگ رکوع میں چلے جاتے ہیں، امام سے پہلے سجدے میں چلے جاتے ہیں، اور امام سے پہلے رکوع اور سجدے سے اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ایسے عمل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گدھے کے ساتھ تشبیہ دی ہے کہ اس طرح کے کام کرنے والا بندہ گدھے کی طرح ہے۔ اور نماز کے اندر چوتھی بڑی غلطی وہ ہے تعدیل ارکان نہ کرنا، یعنی ٹھہر کے ارکان ادا نہ کرنا، بالخصوص رکوع اور سجدے کو اچھے طریقے سے ادا نہ کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں جو چور ہیں، چوروں میں سے بدترین چور یا بدترین چوری یہ ہے کہ انسان نماز کے اندر سے چوری کر لے۔ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ کیف یسرق صلاتہ، کہ نماز کے اندر سے کیسے چوری کر سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، لا یتم رکوعها ولا سجودها، نماز کے اندر چوری یہ ہے کہ نمازی رکوع اور سجدے کو اچھے طریقے سے ادا نہ کرے۔ اب آپ دیکھ لیں خود کہ چوری کس قدر ایک قابل مذمت فعل ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ بدترین چور ہے یہ جو نماز کے اندر سے بھی چوری کر رہا ہے۔ تو اس لیے نماز کو ہمیشہ ٹہر کے پڑھیے، آرام سے، سکون سے، اطمینان کے ساتھ پڑھیے۔ اور آخری غلطی وہ یہ ہے کہ ہم لوگ نماز با جماعت ادا کرتے ہوئے امام سے پہلے سلام پھیر دیتے ہیں۔ اکثر دیکھا گیا ہے، بارہا سمجھایا گیا ہے کہ آپ نے پورا ٹائم دیا ہے، گھر سے آپ آئے ہیں، نماز با جماعت ادا کی ہے، اور نماز کے بعد کہیں جانا بھی نہیں ہے، یا تو ہو نا کہ کہیں جانا بھی نہیں ہے، بس ایک عادت پڑی ہوئی ہے کہ امام سے پہلے سلام پھیر دینا۔ 1-2 سیکنڈ کی بات ہوتی ہے، آپ نے 1-2 سیکنڈ کی وجہ سے اپنی پوری نماز ضائع کر لی۔ تو اس لیے میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، کوشش کریں کہ اپنی نماز کو اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ، اور غفلت کی حالت میں نماز نہ پڑھیں۔ یہ ہماری غفلت کی نشانی ہے کہ ہم نے 1-2 سیکنڈ کی خاطر اپنی نماز کو ضائع کر دیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ اب ہم نے ان غلطیوں کو دور کیسے کرنا ہے؟ صحیح وقت کون سا ہے امام کے ساتھ تکبیر تحریمہ میں شامل ہونے کا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر غلطیاں ہیں ان کو کس طرح ٹھیک کرنا ہے، انشاءاللہ اگلی نشست میں اس عنوان پہ ہم گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔